نقیب عرس رضوی محترم المقام لائق صد احترام حضرت قاری یوسف رضا صاحب قبلہ، معروف و مشہور نعت خواں ہر دل عزیز محترم طاہر رضا رامپوری، برادر گرامی، آج کے اس جلسے کے روح رواں حضرت قاری ایوب صاحب اور ان کا جملہ اسٹاف، ہمارے مولانا محمد احمد صاحب، تمام ہی اہل اسٹیج، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے خیال سے یہ مدرسے ہی کی جگہ ہے، دل باغ باغ ہوا، بڑی مسرت و شادمانی ہوئی کہ اتنا شاندار ادارہ رہٹا معافی میں چل رہا ہے، اور اہل بستی مدرسے سے، مدرسے کے در و دیوار سے، مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسا محبت کا حق ہے۔ اساتذہ سے، بچوں سے، طلباء سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور یہ محبت آپ کی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور کی محبت کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا، جہاں ادارے چلتے ہیں وہاں بڑی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مدرسوں کا فائدہ کیا ہے، تو مجھے جو عنوان دیا، یہ نہیں بھی دیتے تب بھی میں اس تعلق سے ضرور کچھ نہ کچھ عرض کرتا، چونکہ مدرسے ہی میں پروگرام ہو رہا ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں، آج جو آپ آزادی میں سانس لے رہے ہو، یہ جو بھارت آزاد ہوا ہے، آپ بھارت کا اتہاس اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا بھارت کو آزاد کرنے میں بہت بڑی قربانی انہی مدرسوں نے دی ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہوں، وہ مدرسوں ہی کی دین ہے، یا آپ کے مراد آباد کے علامہ کفایت علی کافی ہوں۔ نوجوانوں، تم سے بھی کہتا ہوں، موبائلوں پہ اپنے بزرگوں کی ہسٹری بھی دیکھ لیا کرو۔ موبائلوں کا مس یوز تو کرتے ہو، موبائلوں پہ ٹائم ویسٹ تو کرتے ہو، کبھی کبھی وقت نکال کے، تمہارا تو مراد آباد خطہ ہے، علاقہ ہے، ضلع ہے تمہارا، پڑھا کرو مراد آباد میں علماء کی تاریخ، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہاں ایک ایسا مجاہد آزادی بھی تھا کہ جس کی رگوں کے لہو کو نچوڑ لیا جائے تو ہر قطرے سے ایک ہی آواز آتی تھی، جان جا تو سکتی ہے مگر ایمان دیا نہیں جا سکتا ہے۔ علامہ سید کفایت علی کافی، یہ آل رسول بھی ہیں، اور ان کی مخبری کرنے والا بھی ایک نام نہاد مسلمان تھا، منافقین پہلے ہی سے رہے مسلمانوں میں، اس نے مخبری کی اور آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اتہاس پڑھو مراد آباد کے لوگوں، یہ مدرسوں ہی کے تو پروڈکٹ تھے، مدارس ہی کی تو دین تھی۔ علماء کرام کی قربانیاں دیکھو، ان کے بدن پر گرم استری پھیر دی جاتی تھی، ذرا اندازہ لگائے کون سا ظلم تھا اور کون سی پریشانی تھی، اور مظالم کا وہ کون سا تیر تھا جو ان کے خلاف برطانوی جو حکومت تھی، برٹش کی جو گورنمنٹ تھی یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی، ان کی طرف سے نہ کیا جاتا ہو۔ گرم پریسیں ان کے بدن پہ پھیر دی جاتی، ان کے سینوں پہ چڑھا جاتا اور ان کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی جاتی، مگر کربلا والے دبتے کہاں ہیں؟ سر تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔
علامہ کفایت علی کافی کی میں داستان سنا رہا ہوں، یہ آپ ہی کا مراد آباد۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، قاری یوسف صاحب 15 سال سے 25 سال 30 سال تک کے نوجوانوں کے ذرا چہرے دیکھو، ان کے چہروں کی رمق ختم ہو گئی۔ جو چہرے سیب کی طرح سرخ ہونا چاہیے تھے، گلاب کی طرح کھلنا چاہیے تھے، ان چہروں کی رونق کہاں چلی گئی؟ حالانکہ اچھے سے اچھا کھانے کو ہے، بہترین سے بہترین پہننے کو بھی ہے، مگر بدن میں طاقت نہیں۔ کہاں چلی گئی یہ طاقت؟ موبائلوں نے تباہ و برباد کر دیا انہیں۔ موبائل کا مس یوز تمہیں غلط راستے پہ لے کر کے جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، اپنے بزرگوں کا اتہاس پڑھو، یہی مراد آباد تھا، اور اسی کی چوک پر انہیں پھانسی کے لیے جب انگریزوں کی طرف سے فوج لے کر کے جا رہی تھی اور تختہ دار سے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، تو علامہ کفایت علی سے پوچھا گیا تھا، اے کفایت علی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ علامہ کفایت علی کی خواہش سنو رہتا معافی، اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں، اے میرے بھارتی مسلمانوں، علامہ کفایت علی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، انگریزوں، کفایت علی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر یہ نہ سمجھنا کہ دین مصطفیٰ کا چراغ گل ہو جائے گا۔ مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے بعد اس غلط فہمی میں نہ چلے جانا کہ قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی، مسجدوں سے اذانیں ختم ہو جائے گی، صدائے توحید و رسالت ختم ہو جائے گی، یہ مت سمجھنا۔ علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب اللہ سنبھلی، سبحان اللہ۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی غم کے چہے چہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی غم کے چہے چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و قمر خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اطلس و قمر خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اے میرے نوجوان دوستو، اپنی راتوں کو رنگین کرنے والوں، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں، اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والوں، شراب، جوا، نہ جانے کون کون سی برائیوں میں گرفتار ہونے والوں، آؤ پلٹ کر کے آ جاؤ اور علامہ کفایت علی کافی کے سچے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھانسی کا پھندا مسکراتے ہوئے چوم رہے ہیں، اور ایک آج کا مسلمان دیکھو کہ کسی کا نام سن لے اپنے مخالف کا تو بستی چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ایسا ٹیرر اور ایسا خوف بیٹھا، جب ایمانی طاقت ویک ہوتی ہے نا تو پھر دشمن تم پہ غالب آئی جاتا ہے۔ ایمان مضبوط کرو، پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ حضرت یہ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید، سامنے ایک نہیں ہزاروں دشمن، اور ان کے بیچ تنے تنہا۔ ایمانی طاقت ایسے نہیں ملتی، تہجد پڑھنے سے ایمانی طاقت ملتی ہے، ماں باپ کا قدم دبانے سے ایمانی طاقت ملتی ہے، شادی بیاہ میں ڈیجوں کے آگے ریشوں کی طرح ناچنے سے ایمانی طاقت کہاں سے ملے گی؟ تلواروں کی چھنکار پر جو قوم سجدہ کرتی تھی، آج وہ ڈیجوں میں ریشوں کی طرح ناچے، اور یہ برائی تمہارے رہٹا معافی کے دروازے پہ بھی دستک دے چکی ہے۔ 4 پیسے کیا ہوئے، خود کو قارون سمجھنے لگے۔ ابے قارون کا انجام اچھا نہ ہوا تو اس کے چیلوں کا اچھا کیسے ہو جائے گا؟ بڑے بڑے مالدار دیکھے گئے، قبروں میں جا کر کے دیکھو ان کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا، جو اپنے جسموں کے کپڑوں پہ کلپ لگا کر کے اتراتے ہوئے چلتے تھے۔ ارے کلپ لگا کے چل سکتے، میری مراد تکبرانہ انداز میں چلتے تھے، غریب رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ امام صاحب چندہ دینے چلے گئے تو منہ سکڑا کر کے دوسری طرف کو چلے گئے۔ جنہوں نے اپنی دولت عیاشیوں میں لٹا دی، جنہوں نے اپنی دولت شراب پینے میں لٹا دی، جنہوں نے اپنی دولت، یاد رکھو ایک جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، یاد آتا ہے، کوئی مالدار ہو گیا ہے تو طرز زندگی بھی دیکھو،
کہ پہلے صحیح تھا یا اب صحیح ہے. اگر مالدار ہونے کے بعد عثمان غنی کے راستے پر ہے تو سمجھ لو جنت میں جا رہا ہے, اور اگر قارون کے راستے پر ہے تو سمجھ جاؤ جہنم میں جا رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. مسلمانوں میں کیا مطلب ابھی ڈیجوں کا؟ امام صاحب کو 5,000 روپے نہیں دے سکتے نکاح کے ٹائم پہ کہ مولویوں کے پیٹ نہیں بھرتے, جبکہ 10-15 سال وہ بھی اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے بعض حضرات تو شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں. ماں باپ کو چھوڑ کے کتنے حضرات پڑھتے ہیں, 15-20 سال پڑھے ہیں, اس کے بعد اگر ان کو معقول تنخواہ دے دی جائے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آج رائل فیملی میں علم کیوں نہیں پھیل رہا؟ 5-6 ہزار روپے اماموں کو تنخواہ دو, ذمہ دار تو معاشرہ بھی ہے. اتنی بڑی بستی اگر ہم اپنے مساجد کے ائمہ کو سہولیات دیں اور 25-30 ہزار تنخواہ کر دیں تو امیروں کے بچے بھی پھر سینٹ میری میں نہیں جائیں گے بلکہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جائیں گے. بہت اچھی بات, اچھا مشورہ. اور میں کسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا. قاری صاحب ہر کوئی یہ کہتا ہے مولانا کو یہ بھی بننا چاہیے, مولانا انجینئر بھی ہوں, یہ بھی ہوں, پائلٹ بھی ہوں, MBBS. اب ایک مولانا کیا کیا پڑھے گا؟ 3% لوگ مسلمانوں کے پڑھتے ہیں مدرسوں میں بس, یا زیادہ 5%. باقی 95% سے بھی تو کہہ دو کہ تم انجینئر بن رہے ہو تو انجینئر صاحب پہلے قرآن بھی پڑھنا چاہیے. پائلٹ بن رہے ہو تو کم از کم دعا بھی تو یاد ہونا چاہیے, چونکہ کئی دفعہ دوا کام نہیں کرتی نہ پیٹرول کرتا ہے, ایسے وقت میں دعا کام کرتی ہے. اور یہ بھی فخر حاصل ہے تو مدرسوں کو کہ الحمدللہ زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں انتظامیہ. آج مدارس میں کمپیوٹر بھی ہے, انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے لوگ کہتے ہیں مولانا کو یہ نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو اپنی تنخواہیں بڑھاؤ, اپنے مدارس میں اپنی مسجدوں میں اس کا لحاظ کرو. میں کہہ رہا تھا اماموں کے حوالے سے اگر نکاح کے وقت میں کہہ دو کہ بھئی 3,000 کی جگہ 5 دے دو اپنی خوشی سے, تو چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا اور وہاں بندوق کی ناک پہ رکھ کر نوک پہ رکھ کر کے 5-10 ہزار روپے چھوڑ کر کے آیا ہے, ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچ رہا ہے. تمہاری بہن بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں. تمہیں پتا ہے تریپورہ میں 15 مسجدوں کو نظر آتش کر دیا گیا, کتنے اماموں کو, کتنے ہمارے مسلم بھائیوں کو قتل کر دیا گیا, مگر میری قوم کا نوجوان اپنی بھی شادی بیاہ میں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. مجھے بتاؤ کیسے بدلاؤ آئے گا؟ آپ مجھے سمجھاؤ. ہم نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے بتاؤ؟ اس لحاظ سے کہتا ہوں میرے ساتھیوں, اپنے آپ کو سدھارو اور نیک بنو. دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجیے, دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجیے, دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجیے, زندگی کا ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب اللہ. اچانک یاد آیا